السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پہلی مرتبہ حکومت نے جو ہے وہ ایک ایسا اقدام کیا ہے جس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور تحریک لبیک نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن تعریف کے بعد جو ہے وہ شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں تحریک لبیک کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج 15 مارچ اتوار کا دن ہے اور آج یوم ناموس رسالت ہے۔ اس روز کے اوپر تحریک لبیک نے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جو اسپیشل حکومت کے نام منسوب کی گئی ہے، جس میں حکومت کی تعریف بھی کی گئی ہے اور حکومت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پریس ریلیز کو ترجمان تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے شائع کیا گیا ہے اور جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 15 مارچ کو سرکاری طور پر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانے کا اعلان بظاہر ایک اچھا قدم ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بڑا دل بھی نظر آ رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا یا تحریک لبیک کی مرکز کا کہ اگر اسلام کے نام پر کوئی اچھا کام کرتی ہے، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، تو تحریک لبیک جو اسے کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے حکومت کی جانب سے 15 مارچ یعنی آج کے دن کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کیا تحریک لبیک کے ترجمان نے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بظاہر اچھا قدم ہے۔ تاہم مزید انہوں نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہی حکومت ناموس رسالت کے انتہائی نازک معاملے میں شدید دوغلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک طرف تو بظاہر یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، دوسری طرف بیرونی قوتوں کے اشاروں پر گستاخان رسول کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ترجمان ٹی ایل پی نے کہا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے ٹی ایل پی نے کہا ہے کہ ناموس رسالت سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے، یعنی ناموس رسالت کے اوپر پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ناموس رسالت توہین کرنے والے کی جو ہے وہ سزا کیا ہونی چاہیے، لیکن اس توہین کے مطابق جو ہے کبھی بھی پاکستان میں 295 کے مطابق سزا نہیں دی گئی، کسی کو بھی پھانسی نہیں دی گئی۔ اور مزید ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کسی قسم کی معمولی سی نرمی کی بھی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن بیرونی قوتوں خصوصاً یورپی یونین کی اشروات سے ناجائز حکومت مخصوص دین بیدار ججز اور بیرونی فنڈنگ پر کام کرنے والی انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا گٹھ جوڑ مسلسل گستاخان رسول کو مدد فراہم کرنے میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دہائیوں سے موجود قانون تحفظ ناموس رسالت 295 پر آج تک ایک دفعہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ قانون کے تحت گستاخان رسول کے لیے واضح طور پر موت کی سزا ہے، البتہ آج تک کسی ایک گستاخ کو بھی پھانسی نہیں دی گئی۔ ایک منظم سازش کے تحت کئی سالوں سے پھانسی کے منتظر سزا یافتہ ثابت شدہ گستاخان رسول کو سزائیں سنائی گئی، لیکن ان پر عمل درآمد کو لٹکایا جاتا رہا، پھر مجرموں کے ذہنی توازن کو خراب کر کے ڈھونک رہ جایا جاتا تھا اور رہائی کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک بڑا پوائنٹ جو ہے وہ ترجمان تحریک لبیک نے اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے 295 جو آئین اور قانون کے مطابق واضح لکھا ہے کہ جو شخص بھی توہین رسالت کرے گا، توہین ناموس رسالت کرے گا، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ تو اب تک پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایک بھی گستاخ رسول کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا نہیں سنائی گی۔ پھر مزید ان کا کہنا تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا بھی نہیں دی جاتی، پھر چند سالوں کے بعد اس کا ذہنی توازن خراب کہہ کر جو ہے اس کی رہائی کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ حکومت کے ساتھ بنتا ہے، ججز کو فنڈنگ دی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے جو ہے ان کو رہا کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی جاتی ہیں۔ مزید ترجمان تحریک لبیک نے کہا کہ اگر حکومت اور عدلیہ نے مخلص ہو کر 295 کے قانون کے تحت بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ملزمان کو سپیڈی ٹرائل نہیں کرنا اور پھر سزا یافتہ مجرمان کی سزا پر عمل درآمد نہیں کروانا، تو ایسا یوم منانے کا کیا مقصد؟ کیا محض سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ غلط تاثر عام کیا جا رہا ہے کہ حکومت ناموس رسالت کے معاملے میں سنجیدہ ہے، جبکہ عملی اور حقیقی طور پر حکومت مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہو چکی ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک جانب ناموس رسالت اور مسئلہ فلسطین کے حق میں پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال، تشدد اور خوفناک خون ریزی ہوتی ہے، اور جبکہ دوسری جانب گستاخان رسول اور قادیانیوں کے ساتھ رعایت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے واضح تضاد پر مبنی پالیسی کے ہوتے ہوئے یہ سوال فطری طور پر جنم لیتا ہے کہ آخر حکومت کس منہ سے تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہی ہے؟ اگر واقعی ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ موجود ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت اپنے عملی اقدامات کے ذریعے اس کا ثبوت دے، نہ کہ محض بیانات اور دعووں تک خود کو محدود رکھے۔ ترجمان ٹی ایل پی نے مطالبہ کیا کہ حکومت مسئلہ ناموس رسالت کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے شرعی، آئینی، قانونی اور عوامی تقاضے پورے کرے۔ سوشل میڈیا کے
کہ تمام پلیٹ فارم پر گستاخ میں ملوث اکاؤنٹس کے خلاف عملی اقدام اٹھائے جائیں اور کئی سالوں سے پھانسی کی سزاؤں کے منتظر گستاخان رسول کو فوری طور پر پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ کوئی کمبخت حضور کی ذات مبارکہ کی اہانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسئلہ ناموس رسالت کائنات کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے آقا و مولا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بدترین دہشت گردی ہے۔ گستاخ رسول دنیا کا بدترین دہشت گرد ہے جسے زندہ رہنے کا رتی برابر بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ ترجمان TLP نے اپنے بیان میں بانی تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت کے معاملے میں ان کی مثال جدوجہد دو ٹوک موقف اور جرأت مندانہ طرز عمل امت مسلمہ خصوصاً نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جینے کے لیے نہیں رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو قول اور عمل میں کوئی تضاد نہ دیکھا گیا اور آپ نے آخری دم تک حضور جان کائنات کی ناموس کے تحفظ کرتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس رسالت کے نہایت حساس مسئلے کو جس انداز سے قومی سطح پر اجاگر کیا، جس طرح نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو پروانہ چڑھایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اگر حکومت عملی معنوں میں حضور کے ناموس کے تحفظ میں ناکام رہی اور قانون ناموس رسالت پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا گیا تو قوم کا بچہ غازیان ناموس رسالت کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس موقع پر تمام غازیان ناموس رسالت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ سے لے کر غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ اور ان کے علاوہ تمام غازیان نے ہمارے محسن ہیں، انہوں نے گستاخان رسول کو جہنم واصل کر کے نہ صرف اپنا بلکہ پوری امت مسلمہ کا قرض ادا کیا۔ آخر میں ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارے مرکز امیر قائد ملت اسلامیہ اسیر ختم نبوت اور ناموس رسالت حافظ سعد حسین رضوی فرما چکے ہیں کہ ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک دفعہ پھر اعادہ کرتی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں پر اپنے بانی کی فکر اور نظریے پر قائم رہیں گے اور اپنے قائد کے موقع پر ثابت قدم رہیں گے اور ناموس رسالت کے تحفظ کی جدوجہد کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھیں گے۔ یہ جی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک بڑی طویل جو ہے وہ ایک پورا کنٹینٹ شائع کیا گیا ہے، ایک پریس ریلیز شائع کی گئی ہے جس میں جو ہے وہ خاص طور پر آج کے دن جس کو حکومت نے خاص طور پر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منا رہی ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور حکومت کو بتایا کہ اگر عملی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ناموس رسالت کا تحفظ ہو تو اس کو عملی طور پر یقینی بنائیں، ان لوگوں کو جو گستاخان رسول جیلوں میں پڑے ہیں ان کو عملی طور پر سزا دی جائے، اور وہ تمام تر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جہاں پر بھی ناموس رسالت کے متعلق جو ہے وہ مواد پڑا ہے، غیر مناسب مواد پڑا ہے، ان اکاؤنٹس کے خلاف بھی فوری ایکشن لیا جائے۔ تو ایک اچھی پریس ریلیز دیکھنے کو ملی ہے اور حکومت کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ناموس رسالت کے جو ایک کیس پاکستان کے اندر آئین اور قانون ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ تو ایک یہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ طریق لبیک پاکستان کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی کے ساتھ کہ سہیل افریدی کی صوبے کے اندر KPK کے اندر جس طرح سے پنجاب کی جانب سے فورسز گئی ہیں، جہاں سے پنجاب کی جانب سے پولیس اہلکار جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعویٰ بولا گیا اور ڈاکٹر شفیق امینی کی رہائش گاہ اور ان کے جو مدرسہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، تو انہوں نے شکوہ کیا ہے سہیل افریدی سے کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارا صوبہ ہم ہر شخص کے لیے محفوظ ہے، اگر صوبے کے اندر کسی قسم کی کوئی FIR نہیں درج تو اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا، نہ گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ جو چھاپے ہیں اس کے خلاف حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی KPK حکومت؟ کیوں سہیل افریدی اب تک خاموش ہے جو ڈاکٹر شفیق امینی کے مدرسے کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شکوے کا اظہار کیا کہ جب سہیل افریدی صاحب پنجاب آئے تھے اور لاہور میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا تو سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ طریق لبیک نے ان کے حق میں بلند کی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ KPK کے اندر اگر طریق لبیک کا کوئی کارکن ہوا اور KPK میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہ ہوا تو اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اب ڈاکٹر شفیق امینی کی رہائش گاہ پر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک شکوے کا اظہار کیا گیا وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی سے، اور سوال اٹھائے گئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اب یہ جو ہے وہ خاموش کیوں ہیں۔ مزید اگر طریق لبیک پاکستان کے لیے جو بھی انفارمیشن آئے گی آپ کے اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔